بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بتائے جانے والے خاص نفل عبقری میگزین میں شائع ہونے والی آپ بیتی جنات کے پیدائشی دوست سے لیے گئے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست علامہ لاہوتی کی سچی آپ بیتی ہے۔ علامہ صاحب کو یہ وظائف بزرگان دین، نیک اور صالح جنات اور حضرت خضر علیہ السلام کے طفیل ملے ہیں، جو بذریعہ مراقبہ یا بنفس نفیس انہیں بتائے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی آپ بیتی میں یہ اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو ہم آج آپ کے لیے لائے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ تمام ہدایات اور وہ کیفیات جن میں رہتے ہوئے یہ نفل ادا کرنے ہیں آپ تک صحیح طریقے سے پہنچائی جا سکیں۔ سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل، کوئی مقصد بھی ہو، دنیاوی ہو، آخری ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، فرد سے ہو، افراد سے ہو، ظالم سے ہو یا کافر سے، حاکم سے ہو یا محکوم سے، آقا سے ہو یا غلام سے، گھریلو ہو یا کاروباری، دفتر کا ہو، زمین کا، یعنی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، گھر کے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرد، اگر کوئی صبح شام کر سکتا ہے تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے بڑا مشکل کشائی کا عمل میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ علامہ صاحب کے ہیں۔ علامہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کی ہر رکعت میں ایک سورہ فاتحہ کے بعد 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوران نفل ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ 1 دفعہ کا عمل ہوا۔ اس ترتیب سے 11 مرتبہ آپ نے یہ عمل دہرانا ہے، یعنی سجدے میں سر رکھنا ہے اور پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ پھر 11 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور کم از کم 11 منٹ تک اللہ سے اپنے مقصد کی دعا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے جس شخص کو بھی یہ عمل دیا ہے، مجھے آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے پڑھا ہو اور اس کو نفع نہ ہوا ہو۔ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کی زندگیوں میں وبال، بلائیں، پریشانیاں، دکھ اور الجھنوں نے بسیرے ڈالے تھے۔ ایسی عورتوں نے کیا ہے یہ عمل جن کے رشتے نہیں ہوتے تھے، بال سفید ہو گئے تھے۔ ایسی ماؤں نے کیے جن کی اولادیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بس اس کو مستقل کرتے رہنا ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کرتے رہنا ہے، جب تک کامیابی نہیں ملتی۔ مقدمات میں کامیابی، مشکلات سے دوری، مسائل کا حل، غموں سے دوری، دکھوں سے دوری، زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ شاید ہی کہیں ملے، اور اس کو جتنا کریں گے اتنا اس کا نفع ہوگا، جتنا کریں گے اتنا اس کا کمال پائیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھ اور اس میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ اور اس کو بار بار دہرا، اور اتنا دہرا کہ 300، 400، 1000، 2000، 3000 کی تعداد میں اس کو دہرا۔ اگر تو کھڑا ہو کر نفل پڑھ لے تو سعادت، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اس عمل کو دہراتا رہے اور مسلسل دہراتا رہے۔ اپنے مقصد کا تصور کر، اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرا کہ تیرے اندر ایک وجدان کی کیفیت پیدا ہو جائے اور تو اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے، اللہ کے نام میں ڈوب جائے۔ مسلسل اس کی تکرار کر اور دہراتا جا۔ جب تھک جائے تو سورت کو مکمل کر لے، اور پھر کوئی سورت ملا کر رکعت کو مکمل کر، سجدہ کر، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جا، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو پھر دوہرا، اور بہت زیادہ دوہرا۔ اپنے مطلب، اپنے مقصد کا بہت زیادہ تصور کر، اور اپنے تصور کو مضبوط کرتا رہے حتیٰ کہ تیرے دل میں اندر یہ کیفیت متوجہ ہو جائے کہ تیرا رب مان جائے گا، اللہ تجھے وہ دے دے گا جو تو اللہ سے درخواست کر رہا ہے۔ تو پھر سورہ فاتحہ کو مکمل کر، ایک اور سورت پڑھ اور رکعت کو مکمل کر اور سجدہ زیر ہو جا، اور خوش و خوش سے سلام پھیر کر اس عمل کو مکمل کر لے۔ تیسرا عمل ہے آدھی رات
حالت احرام اور سورہ اخلاص کے نفل۔ جس قسم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو، علامہ فرماتے ہیں جب ہر طرح کی کوششیں اور محنت سے تھک گئے ہوں، کسی طرف سے راستہ نہ کھلتا ہو، موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو کسی وقت تنہائی میں بہتر ہے رات کے 1 بجے کے بعد 4 نفل اکٹھے ہی ایک سلام سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 مرتبہ سورہ اخلاص مع تسمیہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح چاروں رکعت ادا کریں، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سلام کے بعد حالت احرام میں آ جائیں۔ مرد کا حالت احرام یہ ہو کہ سر ننگا ہو اور کندھے کے پاس سے بازو ننگا ہو، اور عورتیں اپنے انداز میں حالت احرام میں آ جائیں۔ پھر اول آخر چند بار درود پاک اور درمیان میں 500 بار سورہ اخلاص توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ جتنی دیر اس سارے عمل میں لگتی ہے اتنی ہی دیر خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر دعا کریں، رو کر مانگیں، جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے، بہت لمبی اور عاجزانہ دعا کر پھر 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے لیٹ جائیں اور سو جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصے کچھ دن مستقل کریں، قدرت کے کمالات اور حمایات اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ توبہ اور 2 نفل۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت خضر سے ملاقات کے دوران حضرت خضر نے ایک عمل بتایا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ روضہ اطہر کے قریب جہاں اصحاب صفا کی جگہ ہے، اس کے ارد گرد یہ خاص عمل کرنے والے کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، پریشانی غم دور ہو جائیں گے، مقدمات ختم ہو جائیں گے، رزق کی بارش ہوگی، شادیوں کی بندشیں دور ہوں گی، شادی کے مسائل ختم ہوں گے، اولاد کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی، دشمن کا خوف ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر پڑھنے والے کے لیے قتل کا احکام جاری ہو گیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، دنیا کی جس مراد کے لیے یہ عمل کیا جائے گا پوری ہوگی۔ اس کے بعد علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ حضرت جو لوگ مدینہ آنے کی استطاعت نہیں رکھتے یا کسی بھی مجبوری کے تحت مدینہ آنے سے قاصر ہیں یا ایک حاضری دے کر جا چکے ہیں تو وہ تو اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس بارے میں حضرت نے فرمایا جو لوگ مدینہ آنے سے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے قاصر ہیں وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ عمل توجہ اور دھیان سے کریں، مدینہ منورہ اور اصحاب صفا کا تصور کر کے یہ عمل کریں، وہ بھی اس عمل کی تاثیر کو پا لیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کریں اور دعا مانگیں کہ یا الہی میری دعا کی قبولیت میں میرے جو گناہ آڑے آ رہے ہیں، میں ان تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں ایک تسبیح سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی پڑھیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ یہ عمل 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 41 دن کریں، توجہ اور دھیان لگا کر۔ صرف 100 کی تسبیح نہیں پڑھنی بلکہ توجہ سے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے دل سے ادا کرنا ہے۔